لیکن آپ نے ریویژن اسٹارٹ کرنے کے لیے کہا تھا نا. ابھی نہیں, ابھی اسٹارٹ کریں گے آج سے. چلیے نا, کون پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے, پھر ہم ٹھیک ہے, پڑھیں. پڑھیے. پہلی حدیث بسم پڑھیے. اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاص فی العمل. عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق علیہ. ماشاء اللہ. چلیے, یہ حدیث کا اوپر ہیڈنگ دیکھیے کیا باندھا ہے, کتاب لکھنے والے مصنف کہتے ہیں. تو اس میں کہا اخلاص فی العمل, عمل میں اخلاص اور للہیت. عمل سے مراد ہے ہر وہ عمل جس کے ذریعے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ عمل ہے. اگر اس عمل کے ذریعے اگر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیجیے. اس میں کسی طرح کے دنیاوی کوئی شیئر نہ رکھیں. جیسے کوئی سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں اور ہمارے نماز کو پڑھ کر دیکھ کر کے دنیا کے لوگ کہے یہ بہت بڑے نمازی ہیں. تو اگر آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھا تھا لیکن سوچ رہے ہیں دنیا والے سے بھی ہم کو شہرت چاہیے, تو گویا اس عمل میں دو آدمی شریک ہو گئے. ایک تو اللہ کی خوشنودی مراد ہے اور مطلوب ہے آپ کے لیے, اور دوسرے یہ کہ ہم کو دنیا والے کہیں کہ ہاں ماشاء اللہ بہت نمازی ہے. تو ایک عمل میں دو آدمی شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی تو بولیے, نہیں آ رہی تو بھی بولیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ عمل کے اندر, ایک عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص مطلب نہیں کہتے ہیں کہ یہ دودھ خالص ہے اور یہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے. تو جب دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے تو وہ اس میں دو چیز ہو جاتی ہے, ایک تو دودھ کا حصہ ہے اور ایک پانی کا حصہ ہے, تو گویا کہ وہ خالص نہیں ہوئے, ہے کہ نہیں. لیکن اگر صرف اور صرف دودھ ہی ہو تو اس میں جو کہتے ہیں یہ خالص دودھ ہے, یہ خالص شہد ہے, اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی عمل کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو, کسی دنیا کے لوگوں کے لیے نہ ہو. سب لوگ بیدار ہیں, سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں؟ کسی کی آواز نہیں سن رہے, سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ بیک وقت بولیے, جی سمجھ میں آ جی رہا ہے؟ جی. چیک. تین ہی آدمی ہیں کلاس میں, کیا درس میں تین ہی لوگ ہیں, باقی لوگ بس سائلنٹ کر دیے. گھر میں کھانا روٹی بن رہی ہے کیا؟ سب لوگ بولیے نا, سب لوگوں کو آواز جا رہی ہے؟ جی جی, آواز جا رہی ہے. جی الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا دیکھیے, پہلی حدیث یعنی حدیث نمبر 1 میں عمر بن الخطاب ایک صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر 4 خلیفہ ہے, 4 خلیفہ مشہور ہیں. اور ابو بکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو غار میں چھپے تھے, غار ثور میں. تو مکڑی کا جالا کا واقعہ تو کچھ آپ نے سنا ہوگا, اور اس کی حقیقت میں نہیں جانا ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے عمر ابو بکر. تو ابو بکر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر بھی تھے اور ساتھی یعنی صحابی بھی تھے. دوسرے عمر ہے تو عمر بھی یہ سسر بھی تھے, اور یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ بھی گزرے ہیں. نبی کے انتقال کے بعد یہ قرآن و حدیث کو پھیلانا, قرآن و حدیث کے مطابق حکومت چلانا, تو اس وقت جو ہے نا ابو بکر ہوئے, پھر عمر ہوئے, پھر جو ہے عثمان ہوئے, پھر آخر میں علی ہوئے. تو یہ 4 خلیفہ کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. تو اس میں سے یہ عمر ابن خطاب ہے, دوسرے خلیفہ ابو بکر کے بعد. یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا, جب نبی فرمائے تو اس وقت وہاں موجود تھے, انہوں نے سنا, کہا کہ انما الاعمال بالنیات, کے عمل کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ عمل کس لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے مثال دیا, شرح کیا, بیان کیا, ایکسپلینیشن کیا, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, کہ کہا کہ انسان کو, ہر شخص کو وہی چیز حاصل ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہہ رہے ہیں ہر شخص کو
اس کی اچھی نیت ہوگی تو اچھی چیز ملے گی، بری نیت ہوگی تو بری نیت ملے گی۔ تو ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، ہجرت مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لوگ کہتا ہے کہ ہجرت جو ہے لفظ ہے تو ایک اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے ہجرا، اے وہ مرد ہجرا ہے، وہ عورت ہجڑی ہے۔ تو ہجرا ہجری ایک الگ معنی ہے، یہاں ہجرت کا معنی ہوتا ہے اپنی کوچ جگہ کرنا. چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جانا۔ لیکن اسلام کے اندر جو ہجرت کہا جاتا ہے، اسلام جب جوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کہیں پہ ہم ایسی جگہ تھے، لیکن ایسی جگہ تھے، اس جگہ کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے ہم دوسری جگہ چلا جانا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے دوسری جگہ چلا جانا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں تھے تو لوگوں نے بہت ستایا، بہت مارا، دین کی بات پھیلانے نہیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے جائیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ گھر چھوڑ کر کے، شہر چھوڑ کر کے، اپنا ملک چھوڑ کے چلا گیا، تو ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت. تو یہ جو ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے بری جگہوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، تو یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے کہا ٹھیک کہ ہے. جس کا ہجرت اگر اللہ کے لیے، جی، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ہو، رسول اللہ کے دین پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہو، تو وہاں جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ مان لیجئے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے بدعات خرافات ہو رہے ہیں، بہت سارے قبر پوجنے والے ہیں، وہاں پہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کی جاتی ہے، قبر پہ چڑھاوے چڑھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ خالص ٹناٹن جو کہتا ہے سنی ہوتا ہے، ایسے سنت پہ عمل کرنے والے کی بستی میں چلے جائیں جہاں پہ شرک و بت پرستی سے آپ پاک ہو جائیں۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے مانی جائے گی۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ بہت سارے ہوتا ہے نا، ایک جگہ چھوڑ کر کے اور کینیڈا چلا گیا، امریکہ چلا گیا، کسی جگہ چلا گیا، اور وہ جا رہا ہے ملک چھوڑ کے اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے، بلکہ بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا یہ گھر چھوڑنا اسی کے لیے ہوگا، اس کا چھوڑنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ یا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم کسی عورت سے شادی کرنے کے گھر سے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائے، تو کہے کہ مطلب ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہماری جو ہے بیوی جو ہے یا ہمارے منگیتر ہے، انگیجمنٹ ہوا ہے، وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، تو اپنے جگہ کو چھوڑ کے اور دوسری جگہ چلا جائے، گھر بنا لے اور وہاں شادی کر لے، تو کیا اس گھر چھوڑنے کو کہیں ہجرت کہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جگہ کو چھوڑا اور جہاں سے لڑکی رہ رہی ہے وہاں چلا گیا اور گھر بنانے اور وہیں پہ شادی کر لیا۔ تو یہ گھر چھوڑنا تو ہوا، لیکن یہ ثواب کے گھر سے نہیں ہوا، بلکہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے یہ ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر کوئی گھر بار چھوڑ دے صرف اللہ کے دین کے لیے، جیسے قبر پوجنے کا علاقہ ہے وہاں چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جائے جہاں قبر نہ پوجا جا رہا ہے، تو پھر اس چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ ثواب بہت بڑا دے گا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر ہجرت کرنے سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو چھوڑنے اور نیک جگہ پہ، اچھی جگہ پہ جانے کی وجہ سے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہجرت کا کام۔ لیکن بہرے کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی نیک عمل کریں، صدقہ کرنا ہے تو کسی عورت کو دکھا کے صدقہ نہ کریں کہ ہمیں کہے کہ وہ تو برابر ماشاءاللہ خرچ کرتی رہتی ہے، نماز پڑھیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو یہ پھر جو ہے نا یہ شرک ہو جائے کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت دیر سے خاموش ہیں۔ جی سے. جی جی جی، استاد. یہ جو ہے نا گویا کہ ہم اپنے نیت کو خالص کریں اور اپنے نیک عمل کو صرف اللہ کے لیے کریں، تو پھر اللہ ہمارا راضی ہوگا اور وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ لیکن ایک عمل میں دو آدمی کو شریک کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ عمل کدھروں کو نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ نیک عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا تھا، تو چلو تمہاری نام و شہرت مل گئی اور تمہیں جو ہے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کے جو ہے مسئلہ مسائل کو جتنی پڑھ لیجئے، ترجمہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، پڑھے ہی ہیں۔ کہتے ہیں پہلا مسئلہ اسے یہ نکلتا ہے
کہ اسلام میں ہر عمل کی اساس اور جو ہے بنیاد اصل نیت سے ہے. یہ آپ کی نیت کیا ہے، کس لیے کوئی عمل کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے، خلاص دنیا میں شہرت ملے گی. اگر کوئی عمل نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ آپ کو خوش ہوگا اور اللہ آپ کو نیکی دے گا، عمل اجر دے گا. جب نیت سچی اور نیک عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. اسی طرح تیسرا ہے کہ مسلم اپنے دنیاوی عمل پر اجر دیا جائے گا اگر اس کی نیت صحیح ہو. اس کے سارے اعمال اللہ کی عبادت، مثلا مدرس کوئی پڑھانے والی ہے، پڑھانے والا ہے اپنی تدریس میں، یا کوئی طالب ہے اپنے پڑھائی میں، اسٹوڈنٹ ہے اپنے پڑھائی میں، جیسے ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. موظف کوئی جو ہے امپلائی ہے، کوئی موظف ہے، ملازم ہے اپنے عمل میں، اور کوئی تجارت کرنے والا ہے تجارت میں. یہ لوگ اور ان جیسے دیگر لوگ اللہ کی عبادت میں شمار کیے جائیں گے جب اس کی نیک نیت ہو اور صالح ہو تب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دنیاوی عمل جی ہے لیکن اس میں اگر نیت اگر کر لے تو پھر اس میں بھی ان کو اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح چوتھا ہے کہ جب مسلمان کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ کرے پھر اسے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو بھی وہ اپنی نیت کے بنا پہ اجر سے نوازا. کیا مطلب؟ نیکی کا کام آپ نے جیسے حج کا ارادہ کر لیا، لیکن اگر ہوتا ہے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے پیسہ گھٹ جائے، یا کسی صحت کی وجہ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں حج کر پائے، تو نیت اگر آپ نے کر لیا ہے تو پھر بھی آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کوئی بھی عمل کا، کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن جو ہے اتفاق سے روزے کی کچھ مسائل آ گئے اور روزہ مکمل نہیں کر پایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا روزے کا. میرے کہ دوسری حدیث پڑھیے، سمجھ میں آ گیا نا؟ شیخ اس میں یہ پوچھنا ہے، تعلیم کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، اچھا سوال ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. تو آپ جی جو ہے نا تعلیم کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ اس تعلیم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ دنیا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت ہو، جیسے کہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے، اگر وہ اس طرح سے اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، اس کو سفر کہتے ہیں. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو پورے طور پہ چھوڑ ہی دینا، دوسرے جگہ جا کے سیٹل ہو جانا. سمجھ رہے نا؟ جی ہجرت ہوتا ہے یہ جی مطلب. اگر کوئی تعلیم کے غرض سے جاتا ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں، اور سفر کے بعد جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آئے گا تو وہ ہجرت کا ثواب الگ ہے اور تعلیم حاصل کرنے کا ثواب الگ ہے. اور تعلیم کے جی راستے پہ کوئی لگتا ہے ان کے بارے میں کہا ہے من صوفی علم سهل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ کوئی علم کا راستہ خاص طور پہ شرعی علم حاصل کرنے کے لیے کہیں اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو سمجھیے کہ جنت کے راستے پہ وہ چل پڑتا ہے. کیونکہ جب بھی وہ علم حاصل کرے گا اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید کو جانے گا. اور اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو جنتی کے راستے پہ ہوگا انشاءاللہ، اور جنتی ہوگا. تو یہ سفر السلام الگ علیکم ہے شیخ. اور ہجرت یہ الگ معنی ہے. السلام علیکم وعلیکم شیخ. السلام. بول رہے تھے کہ اگر کوئی وعلیکم السلام، ہجرت بولیے. کرتا اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اور ہجرت کی نیت سے ہی کرتا ہے کہ وہ ہجرت یہ تو کیا وہ وہاں جا کر اپنے کاروبار کو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کاروبار ہجرت کر جائے وہاں کیا، وہ وہاں جیسے کہ جانے کے بعد پہلے کوئی تو جی ہاں، غلط پہلے جگہ. نیت ہے ہجرت کا، سمجھ پہلے رہا ہوں نیت ہے ہجرت کا. آپ کو میں سمجھ گیا کہ میں کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ جواب، مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہیں وہاں قبر پوجنے والے لوگ ہیں، یا کفرستان یعنی کافروں کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو اپنے اسلام پہ، پردے پہ، حجاب پہ اور بہت طرح کی پریشانیاں لائی کہ قربانی جو بکری ذبح کرنے پہ اور بھی دین پہ چلنے پہ پریشانی ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے. تو وہ اپنے جگہ چھوڑ کے ایسے علاقے میں گیا جو مسلمان کا ایریا ہے، جہاں پہ پردے کر سکے، جہاں پہ اسلام کی شاعر بجا لا سکے، نماز پڑھ سکے، وہاں جا کے گیا. تو یہاں بھی تھے تو آپ انسان تھے نا. اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہاں جانے کے بعد ان کا جو ہے کھانا پینا بھی چاہیے، جوان ہو جائے تو شادی بھی چاہیے، اور جو ہے روزی روٹی کے لیے تجارت بھی ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں اپنے گزارا اوقات کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے. تو آپ پہلے جو ہجرت کی ہے یہ نیت ہے کہ ہم یہاں پہ
اسلام پہ عمل نہیں کر پا رہے تھے صحیح سے، تو یہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ گئے ہیں، تو دوسری جگہ وہاں تجارت کیجیے، بزنس کیجیے، شادی کیجیے، کچھ بھی کیجیے، علاج کرائیے، دکان کھولیے وہاں۔ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کے آپ کی نیت خراب ہو جائے گی، وہاں جینے کے لیے جو جو بھی کام ہے وہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جواب سمجھ میں آیا؟ یا پھر بھی کوئی اشکال ہے تو کیجیے پھر سے تاکہ اور سمجھاؤں۔ جی 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 سمجھ آ گیا۔ شیخ جی ایک اور سوال ہے نا، حدیث میں بھی آپ نے جب پڑھے نا تو انما لکل امرئ آپ نے پڑھا شیخ، تو اس میں لکل امرئ لکل ورڈ نہیں ہے شیخ پی ڈی ایف میں؟ ہاں کہیں کہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں پہ صرف ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ ہے، لیکن کہیں کہیں جی لکل شیخ، بھی آتا ہے، لیکن اگر لے ہے تو ہو جائے گا لِإِمْرِئٍ ہاں مَا نَوَىٰ، یعنی امرؤن مطلب یہ مانے صحیح ہوتا ہے ہے نا، اس میں شخص۔ کریکشن کی ضرورت نہیں ہے شیخ؟ نہیں نہیں کریکشن کی ضرورت نہیں، صحیح ہے انما لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، امرؤن جی مانے شیخ۔ شخص ہوتا ہے، یعنی شخص میں مرد عورت دونوں داخل ہے، جو مرد ہو عورت ہو، جو جو نیت کرے گا اسی کے حساب سے اس کو وہ ملے گا، یہ مراد ہے۔ چلیے سوال نہیں ہے تو آگے بڑھیے، سوال ہے تو جی سوال کیجیے، کوئی بات نہیں۔ پڑھیے سو حدیث پڑھیے، دوسرے نمبر حدیث۔ پڑھے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن طیب الکلامی والطلاقۃ الوجہ، اچھی بات اور طلاقت مسکراتا نہیں، چہرہ۔ طلاقت الوجہ، کبھی اس طرح کا ترکیب ہو تو ہمیشہ جو طلاق کا ہے الوجہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی کوئی کلام ہو تو پہلا کلام کو، پہلے لفظ کو اب آخر میں جو ہے پیش دیا کیجیے گا، جیسے جی طلاق شیخ، تل تم تا جو ہے طلاقت الوجہ، بتا طیب ہے وہ بھی تو کلام ہے، تو اس کو طیب با کو کیا دیجیے گا، کیسے پڑھیے گا؟ طیب الکلام یا طیب طیب الکلامی الکلام؟ وطلاقۃ الوجہ، اچھی بات اور مسکراتا چہرہ۔ ہاں حدیث نمبر 2، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم برقم 6637۔ پڑھیے۔ شیخ حدیث پڑھ چکے، آگے کا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہے نا صحابی ابو ذر ہیں، اور وہ کہتے ہیں قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا لا تحتقرن، لا تحتقرن من المعروف شیئا، شیخ پہلا کہا ورڈ کہ آپ کیا پڑھ رہے عن ابی ذر، ہیں؟ لا لا تحقیق تح حدیث لا تحتقر، لا تح اچھا لا تحقرن، جی دو شیخ، لفظ آتا ہے عربی کا، دو لفظ آتا ہے، ہاں ایک لا تحتقر ہوتا ہے، ایک لا تحقرن، یہاں ہے لا تحقرن، لا جی شیخ، تحقرن من المعروف شیئا، کہا کہ بھلائی میں سے یعنی نیکی میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی کیوں نہ چیز ہو، بھلائی میں سے کسی چیز کو تم ہرگز حقیر مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، نیکی میں سے حقیر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے، بھلائی میں سے چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ چیز ہو، کسی چیز کو تم ہرگز حقیر مت سمجھو، سمجھے؟ حقیر مت سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ تمہارا، مثال کیا دے رہے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا کام، چاہے تمہارا ملنا ہو اپنے بھائی سے، لیکن ملنا بھی کسی سے، ملاقات کرنا بھائی سے، لیکن کس طرح سے ملے؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ دیکھیے مسکرا کے ملنا، ایک انسان جائے تو سیدھے سادہ مل سکتا ہے، ایک منہ بھون چڑھا کے مل سکتا ہے، ایک ناراضگی کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن کوئی منہ بھون چڑھا کے جائے تو اس کو نیکی کہیں گے، کوئی جو غصے کی حالت میں جائے تو وہ اچھی مانا جائے گا، لیکن انسان کو کہا کہ اس سے ملنا بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے، کیونکہ مسکرا کے ملنا بھی ہے، کہا التبسم فی وجہ اخی کا، دوسرے حدیث میں آیا ہے التبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائیوں سے ملو گے تو مسکرانا یہ ایک صدقہ ہے، تو یہ دیکھیے کہ صدقہ یعنی مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، اور اگر کسی اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو وہ صدقہ کہلائے گا، لیکن
یہاں پہ حدیث میں کہا کہ اپنے بھائی سے، اب اس میں کئی ایک چیز سامنے آ سکتی ہے، کیا کوئی لڑکی جو ہے کسی لڑکا سے مسکرا کے ملے؟ یہ نہیں، یہاں منع ہے۔ یہاں پہ مراد ہے کہ اسلامی بہن سے جس کے پاس پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، تو وہاں جا کسی سے ملاقات کرے اپنے دوستوں سے، تو وہ بھی مسکرا کے ملے تو چلے گا، لیکن کوئی لڑکی لڑکا کے ساتھ مسکرا کے ملے تو پھر یہ صحیح نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں ایک عام بات کہی گئی ہے کہ لڑکا مسلمان سے ملے، ایک بھائی بھائی سے ملے، اسی طرح ایک عورت سے ملے، ایک لڑکی سے ملے، تو مسکرا کے ملنا جو صدقہ کہا گیا ہے، اور اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ ذرا غور سے اس حدیث سے، تو اگر ایک لڑکی ساتھی ہے، سہیلی ہے، دوست ہے، ایک دوست سے مسکرا کر کے ملتی ہے، اس سے ان کے تعلقات بہت ہی زبردست ہو جائیں گے، اور کبھی بھی ان کو جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر کہیں کسی کی انبن بھی ہو گئی ہے اور مسکرا کے ملے، تو یہ مسکراہٹ ان کے سارے دل کی قدورت، دل کی دوری، دل کی ناراضگی کو سب کو ختم کر دے گا۔ اور یہ مسکراہٹ سے ایک خود جو ہے، آج میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ مسکرانے سے بہت ساری بیماری ختم ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے پتہ لگایا ہے، کہا ہے کہ جو انسان ہمیشہ غمگین ہوتا ہے اور چہرے پہ ایک دم بارہ بج رہا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی، اور جو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے کے جو بہت سارے نسیں ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اور اس کے جو ہے مائنڈ اس سے کا فریش ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سوچتے ہوئے گاؤں میں جاؤ تو دیکھو کہ منہ لٹکائے ہوئی، اور لگے کہ ہاں اس کو کوئی بلا دے تو سینگ مار دے، تو اس طرح سے نہیں، بلکہ مسکراتا چہرہ ایک زندہ دلی کی علامت ہے، تو صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور کوئی اپنی سہیلی سے ملتی ہے، کوئی اپنے اسٹوڈنٹ اپنے دوست سے ملتی ہے، تو اس سے مسکرا کر کے ملنا چاہیے، نہ کہ ایک دم آنکھ بھاؤ ڈائن جوگن کی طرح بنا کر کے لگے کہ ہاں شیر خار ہے، وہ پورے جیسے سنگ مار دے گی اور قتل کر دے گی۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملے تو مسکرا کے ملے، اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکرا کے ملے، اور یہ مسکرا کے ملنا بھی ایک طرح کا ایک نیکی ہے، صدقہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ مثال دیا کہ تم نیکی یا بھلائی میں سے چھوٹی چیزوں کو تم حقیر نہ جانو، چاہے تم کوئی اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، اور یہ مسکراہٹ بھی ایک نیکی ہے۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے۔ جو مسکراہٹ کسی کے چہرے پہ ہوتا ہے وہ معاشرے میں کتنا محبوب ہوتا ہے، اور جو چپ چپ لٹکائی ہوتا ہے چہرہ، تو کہتے ہیں ہمیشہ لگتا ہے اس کے چہرے پہ بارہ ہی بج رہا ہے، اور ہمیشہ دیکھو تو یہ ناراضی لگتی ہے، کسی کو قتل ہی کرنے پہ لگا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی نبی کی تعلیمات دیکھیے کتنی اچھی ہے کہ کبھی بھی کسی سے بات بھی کریں تو اچھی بات کریں، کسی سے ملیں بھی تو مسکرا کے ملیں، تو یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، نہ کہ کیا بات ہے، کیا کس لیے آئی ہو، اب اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے بولیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ وہ جو بھی کہنے آ رہی تھی وہ بھی سٹک سٹک کے چلی جائے گی۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے شیخ۔ جی استاد جی، جی جی ہاں چلیے، حدیث کا مفہوم بہت اچھا سمجھ میں آ گیا، اور اس حدیث پہ کون کون کل عمل کرتی ہے اگلے درس میں بتائیے گا۔ کسی نے ابھی تک انشاءاللہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس پہ جی عمل کیا ہے کہ کیا ہے؟ جی ریئلی شیخ۔ الحمدللہ جس کو نہیں ہنسنے آتا ہے زبردستی ہنس کے دکھائیے گا ادھر اپنے ساتھیوں کے پاس، اور کہیے گا کہ دیکھو ہم کو ہنسی تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اب اس حدیث پہ کیسے عمل کریں؟ تو کچھ نہ کچھ طریقہ اپنائیے گا کہ مسکرا کے بولیے گا، اور نہیں کچھ ہو تو ہماری بات یاد کر لیجیے گا، تو آٹومیٹک ہنسنا مسکرانا شروع کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو نہیں سمجھ جی میں شیخ۔ آیا؟ چلیے چلیے، دوسرے آدمی کو دیجیے پڑھنے کے لیے، چلیے جو پڑھ رہے تھے الدال پہلے علی وہی پڑھیے۔ الخیر کفاعلی، بھلائی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3، عن ابی جی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ رواہ مسلم برقم 6750۔ چلیے، اللہ جزائے کر دے۔ میری سب کو آواز آ رہی ہے؟ ایک بار سب لوگ بول دیجئے۔
अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको आ रही है अकबर। आवाज? जी। उस्ताद जी, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। जो बहन जो अभी पढ़ना चाह रही थी उसकी बच्ची आ गई है। तो हमारा उसलूब होता है थोड़ा आप लोगों को ऐसे ही फ्रेश करने के लिए होता है, इसको खराब नहीं समझिएगा। अगर मेरे उसलूब से समझें कि हम पढ़ना चाह रही थी और हमें हिम्मत तोड़ दिया और हमें 5 रुपया जुर्माना लगा दिया, ये जुर्माना लगाना मकसद नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो इसलिए उस्ताद जो जी। है कभी ऐसे ही आपको जो है फ्रेश करने के लिए, ताकि किसी को नींद आए तो थोड़े से मुस्कुरा ले, हंस ले और क्लास में जिंदा दिली होकर के बैठें और सीखें। ये मेरा मकसद है। वरना आप कहाँ हैं, हम किस हाल में किधर हैं, और मतलब कौन किधर मशगूल है। तो जब कुछ बीच में कोई जोक, कोई इस तरह की अल्फाज और जुमला या बात कह देते हैं ताकि आप लोग नशीद हो जाएं। समझ में आया? ये मकसद नहीं होता है कि आपको किसी तरह की तकलीफ पहुंचाना है या आपको नुकसान करना है। और उस बच्ची को भी अल्लाह ताला जो है इल्म वाली बनाए और बाद में चल के उन्हें भी दीन का इल्म दे। तो ये मकसद है। और आप हम सबों को अल्लाह ताला दीन सीखने की तौफीक दे और उसके अमल की तौफीक दे। आमीन। सब लोग बोल दीजिए आमीन, कोई पैसा नहीं लगेगा। आमीन। आमीन आमीन सुम्मा उस्ताद, आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन। ये आपने शुक्रिया अदा किया, फिर 5 रुपया और लगेगा, 10 रुपया हो जाएगा। चलिए, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो रहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन दाआ इला हुदा, जिसने भी अस्सलाम किसी वालेकुम हिदायत। शेख। शेख स्क्रीन और शेयर करने बोलिए ना शेख, मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, स्क्रीन शेयर करने बोलिए ना। पूरे दर्स खत्म हो गया, आपको अभी तक स्क्रीन ही नहीं मिल रहा है, तो शुरू ही में देखिए। जिनके पास ना हो, मैंने कहा भी था कि अगर हमारे नंबर हो या हमारे शेख अब्दुल रहमान रावेद जो जिम्मेदार हैं उनका नंबर हो तो उनसे पहले ही मांग लीजिए। अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो जो भी उस्ताद पढ़ाए हैं उनका नंबर अगर किसी के पास हो उनसे ले लें। उस्ताद को नहीं फोन करना है तो किसी सहेली का, दोस्त का, या इसमें जो पढ़ रही है उनका नंबर हो, उनसे पहले ही मांग लें। तो मांग लेना चाहिए आदमी को। अब बगैर पीडीएफ का कैसे पढ़ेंगे? अब स्क्रीन कौन शेयर करती है, शेयर कर दीजिए ताकि उनको भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए, बोलिए। क्या भी क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या सिलेबस है, कुछ मालूम ही नहीं। अभी नए सिलेबस जो ज्वाइन है हुए। इंशाअल्लाह पहले आप पढ़ लीजिए। अभी 20 दिसंबर से इम्तिहान है तो कोई बात नहीं है। पहले दर्स पढ़ लीजिए, वो असल चीज़ है। इम्तिहान के लिए घबराइए नहीं, बहुत आसान सवाल देंगे। लेकिन असल जो पढ़ लीजिएगा वो आपके जहन पे रहे और उस हदीस का असर आपके ऊपर रहे, ताकि जिंदगी में अमल करेंगे तब। अब टेंशन नहीं लीजिए, अभी इम्तिहान बहुत आसान होगा। अभी मैं कहूँगा आपका नाम अर्शी पढ़ाएंगे है क्या? तो जी सर, पढ़ा हुआ होगा तभी तो आसान होगा ना सर। जब पढ़ाई नहीं, कुछ देखा ही नहीं, तो कैसा आसान या मुश्किल तो रह गई। नहीं, हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप लिख दीजिए अर्शी। चलिए, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले पढ़िए ध्यान से। ठीक है, चलिए, ठीक ये है। ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। बोलिए, पढ़िए पढ़िए। अगर जिनके पास नहीं है तो आप गौर से सुनिए और दर्स के शुरू ही में तो मांग लिया कीजिए। दर्स के बीच में न डिस्टर्ब कीजिए, हर 2 मिनट की अहमियत होती है। जी समझ में आया? तो ये हदीस जो है ना बहुत अहम हदीस है। इसमें कहा कि कोई आदमी, आपके मोहल्ले में कोई बहन है और इनको किसी को वजू का तरीका नहीं पता है, तयम्मुम का तरीका पता नहीं है, या नमाज का तरीका पता नहीं है, और भी दीगर अमल जो है उनको नहीं मालूम, तो किसी ने कोई तरह की हिदायत हो या सही रास्ते की तरफ दावत दे दिया, तो अब वो किसी ने सीख लिया है कि नमाज पढ़ने का तरीका, वो जब भी सीखने के बाद अमल करती रहेगी, लेकिन जिसने सिखाया उनको भी अजर मिलता रहेगा। ये जो है बहुत बड़ा अजर का काम है। लेकिन उसी का बरअक्स किसी ने गुनाह का काम है तो अपना गुनाह कर ही रही थी और दूसरों को भी सिखा दिया कि सीरियल इस तरह से देखा जाता है, फेसबुक इस तरह से देखा जाता है, यूट्यूब पर इस तरह से गाना निकाला जाता है, और इस तरह से जो है खराब काम और भी बहुत सारे नेट में है ना।
اگر اس طرح سے کسی نے کسی کو سکھا دیا تو جب جب بھی وہ برائی اور جب جب بھی وہ غلط کام کرتی رہے گی اس ان بتانے والوں کو بھی گناہ ملتا رہے گا. کتنا خطرناک بات ہے. ایک طرف یہ ہے کہ نیکی اگر بتا دیے تو آپ بھی عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا, جو جس کو آپ نے بتایا اس کو بھی ثواب ملے گا. آپ کو آئے گا, آپ کے بینک کھاتہ میں آئے گا اس کا نیکی. لیکن جو عمل کرے گا اس کے نیکی میں سے کم نہیں کرے گا کہ ہاں تم کو سکھایا تھا فلاں تو آدھا ان کو دے دیں گے آدھا ان کو نہیں. اللہ کے پاس نیکی کا خزانہ ہے, آپ کے بتانے کا پورا ثواب ملے گا, جو آپ نے بتایا وہ عمل کرے گا اس کا پورا ان کو بھی ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا, ان کے میں سے نیکی میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. آواز آ رہی ہے نا؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے. تو آج سے آپ لوگ عہد کریں اس نبی کے حدیث کے سامنے کہ کوئی نیکی دیکھیے گا تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے اور دوسروں کو بتا دیں گے تو وہ عمل کرنے لگے گی, تو جتنا ان کو اللہ نیکی دے گا ہم کو بتانے کی وجہ سے اتنا نیکی ہم کو بھی دے گا. لیکن ہم جن کو بتائیں گے اس کے نیکی میں سے کم نہیں ہوگا. تو یہ کتنا ثواب کا کام ہوگا بتائیے. تو اس لیے جو ہے نیکی کو بتانے میں, نیکی کو سکھانے میں, ابھی جیسے ہم آپ کو یہ حدیث بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ لوگ عمل کرنے لگیے گا تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا, کیونکہ ہم نے آپ کو نیکی کا راستہ بتا رہے ہیں, جھوٹ نہ بولنے کا, یا ابھی جیسے آپ کہا کہ کسی سے اچھے سے انداز میں ملیے. اس سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی نیکی کا عمل کیجیے تو اخلاق کے ساتھ کیجیے, اللہ ہی کے لیے کیجیے. ہجرت کے بارے میں بتایا کہ ہجرت ہو تو اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہو. تو اگر ہم نے آپ کو نئی چیز نیکی کا چیز, نیکی کی راہ بتایا ہے, نیکی کی چیز بتایا ہے, اس پہ جب جب یہ عمل کریے گا آپ کے نیکی میں سے کم کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ ہم کو الگ سے دے گا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈینٹ کو, آپ کے کلاس میں فلاں بہن پہ پڑھتی تھی اس کو آپ نے ایک راستہ بتایا تو اللہ ہم کو اپنے نیکی کا ثواب ملوے کرے گا. آپ جو عمل کریں گے ادھر سے بھی تو آئے گا, دونوں طرف سے جمع ہوگا. تو یہ جو ہے نا آج سے آپ لوگ عہد کر لیں کہ ہم جو بھی نیکی ہوگا دوسروں کو بھی بلائیں گے, دعوت دیں گے, کام کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم کو ثواب ادھر سے بھی ملے گا, اوبھر ٹائم مل جائے گا آپ کو. لیکن کہیں اگر انشاءاللہ. کوئی برائی والا راستہ ہے اور اگر آپ نے کہا دیا ہاں ادھر سنو نا تم کو نہیں آتا ہے فلاں سیدھی اللہ بتا دیتے ہیں, تم کو جو ہے یہ چیز نہیں آتا ہے, اللہ تم کو فیس بک ہم کھول دیتے ہیں. خلاص فیس بک آپ نے کھول دیا اور جب جب بھی آپ گناہ کرتی رہے گی آپ کے گھر میں بھی ایک بینک اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. تو آج سے ڈر جائیے, کوئی غلط راستے پہ اگر چل رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے گا, نہ کہ غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کیجیے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی سب لوگ جی سو استاد. رہے ہیں؟ نہیں. یہ پورے حدیث کا خلاصہ یہ ہوا. چلیے آگے پڑھیے. شیخ ہم نے دوسرے کوئی پڑھیے. جیسے برائی کا کام کیا ہو لا علمی میں اور اس کو دیکھ کے دوسروں نے کیا تو پھر اس کا کیا مطلب رہے گا, ایسا بعد میں توبہ کرتے ہیں تو؟ پہلے بات آپ تو اللہ سے ڈرنے لگی ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اب کیسے ہوگا. اور جی جو کام آپ نے غلط کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, دوبارہ نہیں کیجیے گا. نہ تو کہتے ہیں شعر پڑھنے والوں نے کہا کہ صبح کو جام کیا شام کو توبہ کیا, اور جام کا ہاتھ میں جام رہے نیند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ایک شعر ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو شام میں توبہ کر لیتے ہیں, آج مولوی صاحب کے درس میں ہے, شیخ صاحب استاد صاحب کے درس میں ہے, ہم نے تو وعدہ کر لیا کل صبح میں وہی ڈھنگ. تو پھر یہ ایسے عبادت ایسے توبہ قبول نہیں ہوگا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے 3-4 چیز اس میں پائی جانی چاہیے. ایک یہ ہے کہ جو آپ نے کام کیا تھا اس پہ اب نادم ہوئی ہے, شرمندہ ہوئی ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا, اور پھر اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کیجیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جی اللہ کے لیے. تو اس طرح سے ٹھوس توبہ کریں گے نا تو آپ کا جو ہے گناہ معاف ہوگا. پھر جو لیکن آپ کی وجہ سے کوئی دوسرے راستے میں پڑا ہوا ہے تو آپ زندگی بھر اپنے دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہمارے اس غلط راستے بتانے کی وجہ سے اگر وہ غلط چلی گئی ہے تو اللہ جو ہے ان کو بھی صحیح راستے پہ آنے کی توفیق دے اور ان کو ہدایت دے دے کہ وہ بھی وہ کام چھوڑ دے. تو آپ دیکھیے کتنے بڑے آپ نے گلے میں ڈنڈا ڈال لیا کہ اب زندگی بھر تک ان کے لیے بھی دعا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ جی چھوڑ دیے ہیں لیکن ساتھ میں دعا کرتے رہیے گا انشاءاللہ. اور جب جب بھی اس بہن کے لیے دعا کیجیے گا نا تو اللہ کا فرشتہ کہے گا اگر یہ کام آپ نے غلط کیا لیکن کوئی دوسرا کام ہونے والا ہوگا آپ سے غلط,
تو اس سے اللہ کہے گا، فرشتے کہے گا اللہ سے کہ اللہ ان کو اس غلط کام سے روک لے۔ تو دوسروں کی نیکی کے لیے دعا کرنا، یہ کوئی سے آپ کو گھٹے گا نہیں، کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور مزید دے گا۔ ٹائم ہو گیا کہ ٹائم باقی ہے؟ 7 منٹ باقی ہے۔ 7 منٹ باقی۔ سمجھ میں آ گیا؟ سوال کرنے والے جی کیا جی نام ہے؟ جی شیخ عالیہ۔ عالیہ، چلیے شیخ ماشاء توبہ کی اللہ۔ کتنی شرائط بتائے؟ ایک یہ ہے کہ جو توبہ کیا ہے اس کام کو چھوڑ دیجئے، اس کام جی سے شرمندہ ہوئیے، اور ہاں پھر اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیجیے اللہ جی کے شیخ۔ لیے۔ چلیے پڑھیے آگے، کوئی دوسرے آدمی یا آپ پڑھنا ہے؟ کوئی کسی کو پڑھنا نہیں کیا؟ ابھی آخری بار پڑھ رہے ہیں، یہ مستویٰ نہیں آئے گا، یہ استاد پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر یہ حدیث پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کے اندر خواہش تو ضرور جاگنی چاہیے کہ ہم بھی کم سے کم نبی کے حدیث کا سرما آنکھوں میں لگا لیں، نبی کے استاد حدیث کو پڑھ لیں۔ جی استاد میں پڑھنے لگی ہوں۔ کھانے پینے کے آداب اور طور طریقے، حدیث 5 نمبر روپیہ 4۔ دینے لگی ہیں، بہت خوش ہوا۔ عمر بن ابو سلمہ چلیے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش یعنی کفالت میں تھا۔ میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر پھرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ راوی کا تعارف، یہ عمر بن بس ابو بس سلمہ۔ اتنا ہی، نہیں نہیں نہیں، رابی کا تعارف کس کو یاد رہے گا؟ آپ کو حدیث سے مطلب ہے، حدیث پہلے سن لیجئے اور جی حدیثی پہ عمل کیجیے گا۔ راوی تو جو پڑھانے والی ہوتی ہے کلاس میں ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر سمجھنے کے لیے ہے کہ راوی کون ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حدیث یاد رہے آپ کو اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہاں جو ہے نا عمر بن ابی سلمہ جو صحابی ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن عمر بھی ہیں اور ابی سلمہ یہ دونوں صحابی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے انہما دو لگایا ہے، لیکن شیخ۔ اصل جو حدیث بیان کرنے والے عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کن تو فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ کا بیٹا کا نام عمر ہے، سمجھیں؟ جیسے اگر مان لیجیے عالیہ آپ کا نام ہے، تو اگر جیسے ہماری بچی کا نام عالیہ ہے، تو ہم کو اگر جو ہے لوگ کہتے ہیں ابو عالیہ، ابو عالیہ یعنی عالیہ کے ابو، تو اب جو ہے نا یہاں ہے ابو سلمہ، تو سلمہ جو ہے اس کے بیٹی کا نام تھا اور اس کا نام ابو سلمہ کہہ دیا۔ تو اس طرح اگر میری بیٹی کا نام عالیہ ہے تو ابو عالیہ ہمارا نام، لیکن اصل نام تو نہیں ہوا، ہمارا اصل نام حفیظ الرحمان ہوا، لیکن ہم بیٹی کے بنیاد پہ کہیں گے ابو عالیہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں جو ابو جی سلمہ جو ہے اس کا اصل نام نہیں تھا، لیکن سلمہ اس کی بیٹی کا نام تھا، تو گویا ابو سلمہ یہ مرد ہے، یعنی سلمہ کا ابو ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی طرف رکھا تھا ابو سلمہ، لیکن اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام عمر تھا۔ تو کہہ رہے ہیں عمر بن ابی سلمہ یہ صحابی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ کن تو فی ہجر رسول اللہ، یہ میں رسول اللہ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، نیچے جو راوی کی تعریف ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی پرورش یعنی پرورش کے حالت میں تھا، یعنی نبی اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، کھلانے پلانا، رکھنا جسے کہتے ہیں، تو اس طرح پرورش میں تھا۔ تو جب جو ہے نا پرورش میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو نبی اس کی پرورش کر رہے تھے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تو نبی کے ساتھ بیٹھتے کھانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا آدمی، میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں کبھی اس کے سامنے سے اٹھا لیا، ادھر سے بوٹی اٹھا لیا، ادھر سے آلو اٹھا لیا، ادھر سے ٹماٹر لے لیا، اور ادھر ادھر پورے برتن میں۔ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میاں ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، سب ایک کے برتن میں کھاتے تھے۔ آج اتنی دوری ہو گئی ہے کہ کوئی بیوی یا شوہر اگر ایک برتن میں کھا لے اور کہیں ساس دیکھ لے، او پورے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اب یہ تو بیوی ہی کا ہو کے رہ گیا، یہ دیکھو نا اتنا بے غیرت ہے جو بیوی کے ساتھ کھاتا ہے ایک ہی پلیٹ میں۔ اب اس کو جو ہے اب ساس کو بڑی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، جبکہ کسی کی بھی ساس، میری ماں ہو یا آپ کی ماں ہو، اگر آپ کا بھائی کھاتا ہے بیوی کے ساتھ، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ آواز کٹ گئی کیا؟ جی نہیں۔ ہری آواز سے۔ آ رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ آپ ہیں اور اس جگہ پہ ہم ہیں،
हम अपनी मिसाल दें ताकि किसी के सामने मिसाल फिक्स ना हो जाए, क्योंकि सबका नाम खदीजा, रुकैया, आलिया सबका नाम है, तो ये ना समझे कि उन्हीं का नाम लेके कर रहे हैं। एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम हैं और हमारी अहली है, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारी अहलिया हमारे प्लेट में खाएं? बिल्कुल चाहेंगे कि हमारी अहलिया हमारे प्लेट में खाएं और हम उनको खिलाएं, वो हमको खिलाएं। कितना मोहब्बत का पैगाम होगा बताइए। लेकिन अगर कोई सास बन जाए तो क्या है कि अरे ये कौन सी बात है कि अब बीवी के साथ खा रहे हैं। इसकी मिसाल आप लोग सब लोग अपने ऊपर ले लें। अगर सब लोग जवान हैं तो हर शख्स चाहता है कि हम शौहर के साथ खाएं, हम भी खिलाएं उनको, हम शौहर हमको भी खिलाएं। लेकिन सास देख लेगी तो ओह, ये कैसे हो गया, ये कैसे अगर हमारी बहन है, हमारी बहन की मिसाल लीजिए। अगर हमारी बहन है तो हमारी अम्मी चाहेगी कि हाँ हमारा दामाद खिलाए हमारी बहन को, इसलिए कि वो हमारी बेटी को बहुत मान रहा है। हमारी बहन हमारे शौहर को, अपने शौहर को खिलाएगी तो चलो कि हाँ बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को और दामाद में बड़ी मोहब्बत है। लेकिन वही मामला अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी माँ कहेगी "ए, तू औरत का होके रह गया क्या, तू एक जगह क्यों खाता है, एक जगह क्यों खिलाता है, ओ हो गया आप खिला दिए तो औरत ही होकर रह गई"। ये बहुत गलत बात है। लेकिन नबी का देखिए इस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खा रहे थे और बच्चे भी खा रहे हैं, तो एक जगह बर्तन में खाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा वो देखेगा खुद भी कि हाँ हमारी अम्मी हमारे अब्बू को खिला रहे हैं, तो ये एक उनको तालीम मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप खा रहे हैं और बच्चा खा रहा है आपका, तो बाप को अगर नबी की सुन्नत मालूम है तो उस बच्चा को बता देगा कि हाँ बेटा ऐसे करके खाया जाता है। तो यहाँ नबी हदीस में यही बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उमर बिन सलमा कि हम नबी के किफालत में थे, नबी के घर में रहते थे खाने का वक्त आता तो जो बर्तन रखा जाता था कभी उधर करता कभी उधर करता, जैसे छोटे छोटे बच्चा नहीं होता है, उसमें से चिपटा ले लिया, उधर कलेजी ले लिया, उधर बोटी ले लिया, उधर हड्डी फेंक दिया। तो कहा कि ऐसा नहीं, खाने का तरीका जब एक साथ खाओ तो कहा कि या गुलाम सब मिलना, देखो खाने का तरीका यह है कि जब बैठो सबके साथ तो बिस्मिल्लाह का, अल्लाह का नाम लो, वो कुल बेयमीने का, और फिर तुम अपने दायां हाथ से खाओ, बायां हाथ से नहीं। वो कुल मिम्मा यलीक, लेकिन वो खाओ जो तुम्हारे सामने है। सबके चारों तरफ इधर से उधर हों हाथ मचाए हुए काहे हो, एक दूसरे के चावल को इधर से उधर उधर से उधर कर रहे हो, उसके सामने से छीन रहे हो, उधर से उठा रहे हो, ये नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह करो, अपने सामने से खाओ और दायां हाथ से खाओ। ये तीन तालीम जो है नबी ने दिया उस बच्चे को। आज हम बच्चे के साथ खाते ही नहीं है तो बच्चे को तालीम क्या देंगे। कोई बच्चा पूरे हाथ फाड़ के खाता है, कोई पूरे उंगली में फाड़ के खाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है छोटे छोटे लुकमा जो है तीन उंगलियों को गोल करके तीन उंगली से खाते थे, और जा करके छोटे छोटे लुकमा चबा चबा के खाते थे ताकि डाइजेशन भी खराब ना हो, पेट भी खराब ना हो। लेकिन कोई आदमी गरम गरम पूरे मुंह में, तो पता चला 2 कुंटल एक ही मरतबा डाल लिया, पूरा मुंह में भर लिया, और इधर उधर इसे गला में लटक गया, पानी ऊपर से डालना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल ये सब नबी के तालीमात नहीं है। नबी के तालीमात है कि देखिए इसमें इबरत होना चाहिए कि इंसान मियाँ बीवी और बच्चों के साथ मिलके एक सुफरा पे खाए, एक प्लेट में खाए। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है मियाँ बीवी के अंदर, और उसके बच्चों को तालीम भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को माँ बाप का तरीका उनको सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने एक सुना था, एक याद आ गया कि हमारे एक साथी थे पाकिस्तान के, तो एक मरतबा ऐसे ही जिमनन बात करते करते वो कह गया कि हम टेबल पे खाते हैं तो हमारी भाभी भी खाती है, हमारे अब्बू भी खाते हैं, हमारी अम्मी भी खाती है, हमारी बहनें भी खाती है। और कुछ उन्होंने आपस की बात बताया जो यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए कि आज जगहों पे ऐसे है रवाज कि एक ही टेबल पे सब लोग मिलके खाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है किसी मुआशरे में कि अगर घर की बहू है तो वो समझिए कि मुसहद है, दुसाद है, डोम है, मेसर है और स्वीपर है, तो सबसे आखिर में खिलाएंगे, पूरे पूरी बोटी खा के चट कर जाएंगे। बेटा बेटी बीवी, और बेटी माशाल्लाह जो ननद कहलाती है वो खाएंगे माँ बाप के साथ, और भाभी खाएगी अकेले जैसे मेहतरनी है, वो जो है स्वीपर है, सफाई करने वाली है, उसको आखिर में जाके बोटी दे देगा, हड्डी, तो सर का मछली का मूड़ा और सर जो है दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब माशरे के अंदर बड़ी गड़बड़ी है। आपस में मिल के साथ में एक जगह खाए, बराबर बूटी बांट के खाए, तो कभी भी किसी के अंदर नहीं हो। लेकिन सास होती है तो बहू को समझती है इससे बाहर की नौकरानी है और बेटी जो है यहाँ मालकन है।
لیکن اگر اس طرح کا کوئی بھی بات کرتی ہے تو آپ کی بیٹی بھی تو کسی گھر میں جائے گی، تو آپ کسی کو آپ یہاں نوکرانی بنا رہی ہو، تو تمہاری بیٹی کو بھی کوئی نوکرانی بنا کے رکھے گا، تب آنسو بہاتے رہنا۔ میرے کہ ایک میں سوشل اس حدیث سے ریلیٹڈ بات کر دیا، آپ لوگوں کو آواز آئی، سب کچھ سمجھ میں آیا، جی اور اس درد سے کیا جی کیا استاد عبرت جی ملا۔ استاد محترم آ رہی ہے بس۔ جی استاد، جی الحمد تو استاد محترم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ راوی کا سوال آئے گا کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں، یا یہ راوی نے کیا حدیث نہیں روایت کی ہے؟ اتنا ٹف سوال نہیں دوں گا، اتنا ٹف نہیں سوال جزاک، دوں گا، آپ لوگ ایک دم آسان دوں گا۔ بس میں کہوں گا حدیث کے نام، مفہوم اور حدیث کا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نرگس صدیقی۔ میں آپ کے سوال میں دے دوں گا آپ کا نام کیا ہے، اپنے نرگس صدیقی لکھ دیجیے گا، پاس ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ جزاک نہیں، استاد سے پاس ہونے کا نہیں ہے، ہمیں علم بھی مل رہا ہے الحمدللہ، اور ہم علم سیکھنے کے لیے کہ میرا یقین کہ میرا زیادہ وہ نہیں، میں اسی لیے زیادہ سوالات کرتی ہوں کہ سب کے بھائی کو بھی سمجھ میں آ جائے، بھلا ہو جائے، اور مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی طریقے انشاءاللہ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔